بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ سب خوبیاں اللہ کو جو ملک مالک سارے جہاں والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ معزز حاضرین، سورہ فاتحہ کا درس چل رہا ہے، جس میں آپ حضرات نے سنا کہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اپنے الہ حقیقی کی حمد بیان کرتا ہے، اور اللہ کے لیے سارے حمد اللہ ہی کے لیے، یعنی جتنی مخلوق تعریف کر رہی ہے ساری مخلوق کی تعریف اللہ کے لیے، اور جو مخلوق کی تعریف کر رہا ہے وہ تعریف بھی اللہ ہی کے لیے۔ جیسے چرند و پرند اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ملائکہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور دیگر مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، انسان بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو جو بھی، چاہے وہ انسان بیان کرے، چاہے وہ ملائکہ بیان کریں، چاہے وہ چرند و پرند اور دیگر مخلوقات تعریف کریں، تو سب کی تعریف اللہ ہی کی ہے۔ اور اگر کوئی نبی کی تعریف کرتا ہے، اولیاء کی تعریف کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ کے نیک بندوں کی تعریف اللہ کے نیک بندوں کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ تو کسی بھی اینگل سے، کسی بھی زاویے سے اللہ کے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ تو ہم لوگ اہل سنت و جماعت اور ہمارے اسلاف و اکابرین نے جو اللہ کے محبوب بندوں کی تعریف کے طریقے بتائے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حضور کے لیے نہیں، بلکہ حقیقت میں اللہ کی تعریف۔ بزرگان دین کی تعریف کی تو بزرگان دین کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس نسبت سے کس کی تعریف ہے؟ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر محمد کی تعریف زیادہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کی تعریفیں زیادہ کرتے ہیں، یہ لوگ، یہ ان کا علم کو تھا، ان کی سمجھ کو تھا، اور قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ تعریف اس کے سوا تعریف کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، اس کے سوا کوئی تعریف کے لائق ہی نہیں ہے۔ جب لائق نہیں ہے تو ہر تعریف کس کو جا رہی ہے؟ جیسا کہ میں نے مثالیں دی ہیں، سند کی تعریف سانے کو جاتی ہے، تقریر کی تعریف مقرر کو جاتی ہے، شعر کی تعریف شاعر کو جاتی ہے، تحریر کی تعریف محرر کو جاتی ہے، نعمت کی تعریف منعم کو جاتی ہے۔ تو منعم حقیقی نے نعمت عظمیٰ دی،
منعم حقیقی نے نعمت عظما دی تو منعم حقیقی اللہ ہے، نعمت عظما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر حضور کی تعریف کریں گے تو گویا صرف حضور کی تعریف نہیں ہوتی ہے، بلکہ حضور کی تعریف کی نسبت سے کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر اس کی ایک صفت کا ذکر ہوا، رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، پالنہار ہے۔ بتدریج اس کی مخلوق کی صلاحیت کے مطابق بتدریج ترقی دینا، یہ شان ربوبیت ہے۔ ایک دم پیدا کرتے بڑھاتا نہیں، اس کے اندر جیسی صلاحیت ہے اس صلاحیت کے ساتھ بتدریج اس کو بلندیوں پر پہنچانا، یہ رب کی شان، یہ شان ربوبیت ہے۔ پھر وہ رب ایسا کہ جو بڑا مہربان ہے، بن مانگے دینے والا، مانگا ہی نہیں دے دیا، زمین دے دیا مانگا نہیں، آسمان دے دیا مانگا نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دے دیا ہم نے مانگا نہیں، یہاں تک کہ وجود عطا فرمایا ہم نے مانگا نہیں۔ یہ ساری چیزیں بن مانگے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، یہ ہے اس کی شان رحمانیت۔ مانگنے پر دے رہا ہے، کسی کو مال دے دیا، کسی کو علم دے دیا، کسی کو جو ہے مراتب دے دیا، یہ مانگنے پر دے رہا ہے، تو یہ اس کی شان رحیمیت ہے۔ مالکی یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ اسلام کا جو تصور ہے کہ ایک دن مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مالک کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اپنے کیے کرائے کا حساب و کتاب دینا ہے، یہ جو اسلام نے عقیدہ دیا ہے، اس عقیدے کے مطابق ہی اور اقوام پر مسلمانوں کا مقام اونچا ہے۔ اس لیے کہ دیگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، یا مرنے کے بعد کسی اور بھیس میں، کسی اور لباس میں دوبارہ آنا ہے، تو گویا وہ دوبارہ آنے کا تصور لیتے ہیں۔ اسلام کے اندر دوسرے جنم کا تصور نہیں ہے، ایک بار ختم ہوا پھر آنے کا معاملہ نہیں، جو بھی آ رہا ہے وہ نیا ہے۔ کل یومن ہوا فی شان، ہر آن نئی شان ہے مولا تبارک و تعالیٰ کی، اور ہر شان پہلے والی شان سے اعلیٰ ہے۔ جب اپنے محبوب کے متعلق کہہ دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ فرما دیا، آپ کی پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بڑھ کر ہے۔ تو جب نبی کی بات آئی تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ فرمایا، اور جب شان الوہیت کی، شان ربوبیت کی، شان خداوندی کی بات آئی تو فرمایا کل یوم ہوا فی شان۔ یا میرے آقا نعمت نے یوم کو آن مراد دیا، جب اس کی تفسیر فرمائے کل یوم، ہر آن نئی شان۔ یوم کے اندر وقت مقرر ہے، تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، ہر آن نئی شان۔ اور وہ شان ایسی کہ وہی پہلے جو ظاہر ہو گئی دوبارہ نہیں، پہلی جو شان ظاہر ہو گئی دوبارہ نہیں، اور ہر شان اس سے بڑھ کر۔ تو یہ آخرت پر ہمارا ایمان، آدمی اس ایمان کی وجہ سے ہی تمام برائیوں سے بچ کے رہتا ہے، دوسروں کے حق تلفی کرنے سے بچ کے رہتا ہے۔ وعدے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے، تمہیں جنت دے دیں گے، اگر برائی کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ وعدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک یہ ہوگا۔ مگر مالکی یوم الدین کے اندر یہ بات ہے کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اگر ہمارے اعمال کا حساب ہم نے غلط دے دیا تو ہمارے لیے گواہی ہمارے اعضاء و جوارے ہو جاتے ہیں، ہمارے اعضاء و جوارے کی گواہی کے بعد خود رب کی ذات گواہ ہو جاتی ہے، تو اس کی شان مالکیت ہے۔ یہ گزشتہ سبق کی کچھ باتیں اس لیے لی جاتی ہیں تاکہ آگے کا سبق آپ کو سمجھنے کے لیے آسان ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب تعریف کرنے کے بعد رب کے 4 صفات کا ذکر کیا، ربوبیت، شان ربوبیت، شان رحمانیت، شان رحیمیت، شان مالک۔ سمجھے؟ ان 4 صفات کا ذکر کرنے کے بعد اب بندہ
اپنے عجز کا، اپنے بندے پن کا اظہار کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو دو چیزیں آ گئی یہاں، عبادت اور استعانت، عبادت اور استعانت۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں ایاک نعبد کا چاہے آپ اس جماعت سے نماز پڑھ لیں، چاہے آپ منفرد نماز پڑھیں، مگر پڑھیں گے کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو محققین نے بڑی پیاری بات یہاں جو بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ بندہ اپنی عبادت پہ نازا نہیں رہتا۔ محققین نے بڑی پیاری بات بتائی، عبادت گزار اپنے عبادتوں پہ ناز نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد کہنے کا مطلب عربی جاننے والے علماء کرام جو بیٹھے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ یہاں جمع کا صیغہ کیوں لائے۔ ایاک اعبد و ایاک استعین کہا جاتا ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، مگر یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑی پیاری بات، بڑی لطیف بات یہاں فرمائی گئی ہے، وہ یہ کہ بندہ اپنی عبادت میں سمجھے ناز میں، عبادت پہ ناز نہیں کرتا اور اپنی عبادت پر غراتا نہیں اور اپنے آپ کو تنہا نہیں کرتا، بلکہ مولا اگر میری عبادت قابل قبول نہیں ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیری بارگاہ میں عبادت پیش کروں، تو میں جمع کا صیغہ استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تیرے جتنے محبوب بندے ہیں ان محبوب بندوں کی عبادتوں میں شریک ہو جاتا ہوں، ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں۔ میری نماز میں تیرے جتنے محبوب بندے ہیں وہ سب میرے ساتھ شریک ہے یا میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ تو اگر میری عبادت تو بس قبول نہیں کرتا تو محبوبوں کی عبادت تو قبول کر، پیاروں کی عبادت قبول کر لے۔ تو لوگ نماز کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں اور جانے نماز سے ہمیں دور کر دیتے۔ تو قرآن نے کہا جانے نماز یہ ہے کہ نماز تم پڑھتے رہو مگر تمہارے تصور میں میرے محبوب آ جائیں، تمہاری نمازوں میں میرے پیارے آ جائیں، تمہاری نمازوں میں میرے محبین آ جائیں، ان کو پیش کر دو، میں تمہیں نہیں دیکھوں گا، ان کو دیکھ کر تمہاری بھی عبادت ہوگی، انہیں دیکھ کر تمہاری بھی عبادت قبول کر لیتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مدد مانگنے میں بھی جو ہے ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس کے بعد نماز پڑھ لیے، عبادت کر لیے اور مدد مانگ لیے۔ اب مدد مانگنا ہے تو کیا مدد مانگنا ہے؟ عبادت کے بارے میں آپ سمجھ گئے، نماز ایک عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، نیک کام کرنا عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اب مدد کیا مانگنا ہے؟ مدد میں بندہ محتاج ہو گیا، جی بندہ محتاج ہے اور اللہ حاجت روا ہے، یہ بھکاری ہے وہ داتا ہے۔ اب اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے؟ اس کی شان کے مطابق مانگو۔ اگر تم اس سے روزی روٹی مانگو گے تو روزی روٹی تو اس نے عام کر دی ہے، سب کو دے رہا ہے۔ عمر کی درازی مانگو گے تو اس نے طے کر دیا ہے۔ عزت اور شہرت چاہیے وہ اپنے کرم سے دے رہا ہے، جس کو چاہے جو دینا، جو جس لائق ہے وہ دے رہا ہے۔ یہ چیزیں آ کر اس سے کیا مانگتے؟ اس سے اس کی شان کے مطابق مانگتے۔ تو یہاں دو باتیں یاد رکھیں، پہلی تو یہ کہ استقامت کی دعا مانگی جا رہی ہے، ثابت قدمی کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مولا میں تجھ سے مدد اس بات پہ مانگ رہا ہوں کہ مولا جو راستہ تو نے ہمیں دکھا دیا ہے اس راستے پر ہمیں مستقیم کر دے، ثابت قدم رکھ دے، ہمیں کامیابی تک پہنچا۔ یہاں بڑی پیاری بات چند پوائنٹس میں نوٹ کر لیا کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے علم میں وہ باتیں آ جائیں۔ دیکھیے
ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اب کہاں چل رہے ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھا راستہ۔ کچھ لوگوں نے بتا ہم کو سیدھا راستہ کہا ہے، یہ لوگ بھی اعتبار سے وہ اپنے ترجمے کر لیتے ہیں، مگر محققین نے، علماء اہل سنت نے یہاں چلا ہم کو سیدھا راستہ ہی کا ترجمہ کیا ہے۔ میرے آقا نعمت بھی وہی ترجمہ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا بھی وہی ترجمہ ہے، اور تمام علماء اہل سنت کا وہی ترجمہ ہے۔ ایک طبقے کا ترجمہ یہ ہے کہ دکھا ہم کو سیدھا راستہ، وہ بھی لغوی اعتبار سے کہ پہلے راستہ دکھا دیا جائے وہ چلا جائے۔ بہرحال اس بحث میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا، اس لیے میں اس کو تفسیر قرآن کا نام نہیں دیا۔ کچھ باتیں آپ حضرات کے نسبت کی باتیں نہیں، اس میں الجھا دیں گے آپ کو تو آپ کو نہیں سمجھ پائیں گے، دشواری ہو جائے گی۔ اس لیے یہاں ایک بات آپ کے معلومات کے لیے، ہدایت یا استقامت، یہ دو کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اب یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو دو چیزیں ہمارے پاس، یا نہیں تو مانگنا ہے تو علم سے مانگو یا عقل سے مانگو۔ مانگنا ہے تو آدمی جب کچھ مانگتا ہے اپنے کو جو معلوم ہے وہ حساب سے مانگ لیتا ہے، اپنی سمجھ میں جو بات ہے وہ مانگ لیتا ہے، مگر یہاں دونوں باتیں نہیں لائی گئی اس لیے کہ علم محدود ہے اور عقل ناقص ہے۔ علم محدود ہے اور عقل ناقص ہے۔ ہم اپنی عقل سے مانگیں گے تو ناقص چیزیں مانگیں گے، اپنے علم کی روشنی میں مانگیں گے تو ہمارا علم کیا ہے؟ محدود ہے، تو محدود انداز سے مانگیں گے۔ تو رب نے فرمایا نہ تم اپنے علم کے مطابق مانگو نہ اپنے عقل کے مطابق مانگو، تم میری شان کے مطابق مانگو۔ میری شان یہ ہے کہ جب تم مانگو تو مجھ سے میری شان کے مطابق مانگو، اس لیے کہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، مولا چلا ہم کو سیدھا راستہ۔ اللہ ہی چلانے والا، اللہ ہی ہدایت دینے والا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، ہائے یہاں بھی اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو، چلا مجھ کو نہیں، چلا ہم کو، جیسا کہ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کہا ہے۔ اور جو لوگ اس کا درس پہلے سن چکے ہیں وہ دوبارہ سن رہے ہیں تو دوبارہ وہ باتیں نہیں آ رہی ہیں، دوبارہ وہ باتیں نہیں آ رہی ہیں، دوبارہ جو آ رہی ہے وہ باتیں اپنی جگہ آ رہی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جمع کا صیغہ استعمال ہو، اہدنا الصراط المستقیم میں جمع کا صیغہ استعمال ہو، تو اتحاد اور اتفاق کا درس جو اسلام دے رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مل کے رہنا، لوگ کہتے ہیں مل کے رہنا، کیسے مل کے رہنا؟ یہ ان کے نظریات۔ لوگ جب ملا کے رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے نظریات کے مطابق۔ ہمیں مل کے رہنا ضرور ہے، ہمارے نظریات کی بنیاد میں مل کے نہیں رہنا ہے، ہم کو قرآن کے تعلیم کی روشنی میں مل کے رہنا ہے، قرآن کی تعلیم کی روشنی میں مل کے رہنا۔ تو قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے کہ جب تم مانگو تو اپنے لیے تنہا مت مانگو، مانگو تو اپنے لیے تنہا مت مانگو، اس لیے کہ حضور کی امت متحد ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے اس کے اندر۔ جب تم مانگو تو اپنی ذات کے لیے مت مانگو، سب کے لیے مانگو، سب کے لیے مانگو۔ اور اپنی ذات کے لیے رزق چاہیے، نعمت چاہیے، گھر چاہیے، دولت چاہیے، بچے چاہیے، اپنی ذات کے لیے۔ مگر ہدایت پر استقامت جو ہے وہ تنہا آپ کے لیے نہیں، سب کے لیے، وہ سب کے لیے ہے۔ تو تم کیا مانگو؟ سب کے لیے صراط مستقیم مانگو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس لیے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر مذہب میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، مگر ان کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں ان کی اپنی ضرورتوں کے مطابق ہیں، ان کی جو دعائیں ہیں وہ ان کی اپنی ضرورتوں کے مطابق ہیں۔ مگر اسلام نے یہ تعلیم دی کہ تم سب کے لیے جو ضرورت ہے وہ دعا مانگو، تم سب کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے وہ دعا مانگو۔ تو وہ کون سی چیز سب کے لیے ضروری ہے؟
استقامت فی الدین، الاستقامت فوق الکرامت، آدمی بھٹکنے نہ پائے۔ جیسے میں آپ کو سمجھنے کے لیے بات کہوں، اہل سنت میں پیدا ہو گئے، اہل سنت کو حق جان لیے، حق مان لیے، حق بول لیے، مگر امتحان کی گھڑی آتی ہے تو پھسل جاتا ہے۔ وہاں قدم کیا ہونے لگتے، ڈگمگانے لگتے، وہاں قدم ڈگمگانے لگتے۔ تو کیا مطلب؟ جو مسلک حق ہے، جو دین حق ہے، جو راستہ حق ہے، اس راستے کو جب ہم نے مان لیا تو طرح طرح کے وسواس پیدا ہوں، طرح طرح کے لوگ آئیں گے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے ہر ایک کو ضرورت ہے۔ اب نماز کی بات لے لیجیے، نماز پڑھنا ہے، سب پر فرض ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، مگر اس پر استقامت، کبھی بیماری آ گئی، کبھی پریشانی آ گئی، کبھی دوست آ گیا، کبھی تجارت آڑ آ گئی، کبھی ملازمت آڑ آ گئی، کچھ نہ کچھ، کبھی اندر سے وسوسہ آیا، نماز چھوڑو بعد میں پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے۔ اس قسم کے وسوسے جو پیدا ہوتے ہیں، ہر قسم کے وسوسے سے، ہر قسم کی شرارت سے، ہر اعتبار سے بچنا، یہی ہے استقامت۔ تو یہ استقامت کی دعا کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں مانگی جا رہی ہے اور سب کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب یہ بات معلوم ہوئی، جب دعا کی بات آتی ہے، جیسے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک پڑھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ پھر یہاں بھیک مانگنے کا انداز جب آتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دعا میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ انکساری، عاجزی دعا میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بندہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں بڑا ہی انکساری انداز سے، بڑے ہی عاجزانہ انداز سے مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہدایت پر استقامت مانگا تو وہاں تکبر کا اظہار نہ ہو بلکہ عاجزی کا اظہار ہو، انکسار کا اظہار ہو۔ اب یہ سب پڑھنے والے، چاہے وہ نماز میں پڑھے چاہے نماز کے باہر پڑھے، جب بھی اس سورہ پاک کو پڑھتے ہیں تو اس کی کیفیت اپنے بندے پن کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ یاد رکھیے، استقامت کی دعا نبیوں کی سنت، قرآن کا حکم، اور دوسرا نبیوں کی سنت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، توفنی مسلمہ، توفنا مسلمین۔ صحابہ نے مانگا توفنا مع الابرار، مولا ہمیں موت عطا فرمائے، مسلمانوں میں ہمیں موت عطا فرما اسلام کی حالت میں۔ صحابہ نے دعا کی توفنا مع الابرار، مولا ہمیں موت عطا فرما نیک لوگوں کے ساتھ۔ نیک لوگوں کی صحبت آ گئی، یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، مگر آدمی بھٹکتا رہتا، بھٹکنے کا شائبہ ہے۔ اس کے اندر لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء کی کیفیت اس کے اندر آتی رہتی ہے۔ اس لیے تعلیم دے دی گئی کہ تم ہمیشہ نیک لوگوں کے راستے پر رہنے کی کیا کرو، دعائیں مانگا کرو۔ اسی دعا کے لیے فرمایا گیا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھنا، ہمارے جو ظاہری احوال ہیں اس میں بھی دوام نہیں رہتا۔ ہمارے ظاہری احوال جو ہیں اس میں بھی کیا نہیں رہتا، دوام، ہمیشگی نہیں رہتی۔ کبھی ایسے ہو گئے، کبھی ویسے، نماز کے ایسے پابند ہو گئے مسجد چھوڑ کے جاتے نہیں، چلے گئے تو ایسے کہ پھر مسجد میں آتے نہیں۔ کیا قصہ، نماز میں بیٹھ گئے مسجد چھوڑ کے نکلتے نہیں، کیا کرنا، عبادت کا شوق ایسا لگ گیا۔ پھر چلے گئے، آ نہیں رہے، کیا بھائی بہت دن ہوا مسجد میں نظر نہیں آتے نا، آپ کیا بات ہے؟ کیا کروں، مصروفیات اتنے لگ گئے، سمجھے، مصروفیات اتنے لگ گئے کہ نماز کو آنے کی فرصت نہیں۔
تو گویا ہمارے احوال بدلتے رہتے ہیں، تو ان احوال کو بدلنے سے بچانے کے لیے استقامت کی دعا، ان احوال سے بچنے کے لیے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہمارا کوئی حال تبدیل نہ ہونے پائے۔ اور یاد رکھیے اس پر اعتماد بھی نہیں ہونا چاہیے، بدلتے رہتے ہیں بات اپنی جگہ، مفسرین فرماتے ہیں اپنے احوال پر اعتماد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے اب میں نمازی ہو گیا، اب بس میں نمازی ہو گیا، میں تلاوت قرآن کا عادی ہو گیا، پابند ہو گیا، اس پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھنا۔ کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے عبادتوں کے کرنے پر، مگر حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارا اعتماد جو ہے مجروح ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے احوال بدلتے رہتے ہیں، ان بدلنے والے احوال میں بھی تو ہمیں استقامت عطا فرما دے۔ اعمال میں اعتماد کرنے کے باوجود کبھی اعمال میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ایسی کمزوری پیدا ہونے سے بچنے کے لیے بھی مولا تو مجھے کیا عطا فرما دے؟ استقامت عطا فرما۔ اب یہاں صوفیہ کی ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے بڑی پیاری بات فرمائی گئی کہ عارف واصل باللہ ہوتا ہے، بے حجاب مولا کے جلوے دیکھتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور اس قرب کے لیے منزلیں طے کرنی پڑیں گی۔ منزلوں میں آ کر کئی تھک کے بیٹھ جاتا ہے، اور کائنات کے حجابات اس پر پڑ جاتے ہیں۔ جب دنیا کے پردے اس پر پڑتے ہیں تو خدا کے قریب ہو کر بھی وہ خدا کے قریب نہیں رہتا۔ تو بندے اور خدا کے درمیان قرب کی نسبت سے رکاوٹ پیدا کرنے والے دنیا کے تمام حجابات ہیں۔ تو اب یہاں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر عارف کیا مانتا ہے، سالک کیا مانتا ہے؟ مولا جب تو نے مجھے اپنا بنایا ہے تو مخلوق کی طرف نہ پھیرنا، غیر کی طرف نہ پھیرنا۔ جی اسی کو میرے آقا نعمت نے ایک جگہ بڑے انداز سے فرمایا، بنایا اپنا ہے تو لاج اتنی رکھ، بنایا اپنا ہے تو لاج ان کی رکھ لینا، بگڑ نہ جائے محمد کی یہ نشانی ہے، بگڑ نہ جائے محمد کی یہ نشانی ہے۔ چونکہ شیطان اجازت کے ساتھ آیا ہے، اور اس سے جب اس نے عمر مانگی تو دے دی گئی، اس کے موت نہیں، شیطان کو ہمیشہ کے لیے دے دے گیا، قیامت تک کے لیے۔ جی اب پوچھا گیا کرے گا کیا جا کر کے، کیا کرے گا جا کر، اتنی عمر لے کر کیا کرے گا؟ اب تیری کوئی عبادت مقبول نہیں ہے، اب تیرا کوئی عمل ہمارے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے، جا کے کرے گا کیا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، وہ آگے جاتے رہیں گے میں روکتا رہوں گا، وہ آگے جاتے رہیں گے میں روکتا رہوں گا۔ تو صراط مستقیم پہ بیٹھ جانا، یہ شیطان اللہ سے مانگ کر آیا ہے، تو غلامان مصطفیٰ کے لیے، محبان رسول کے لیے، عاشقان رسول کے لیے قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، خدا سے دور کرنے والی طاقتیں، چاہے وہ مسلکن ہو، چاہے وہ مشربن ہو، چاہے وہ عملن ہو، چاہے وہ اعتقادن ہو، کسی بھی اعتبار سے بندوں کو خدا سے دور کرنے کے لیے قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی ہیں۔ تو ایسے موقع پر بندہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے ان تمام رکاوٹوں سے بچا کر جو سیدھا راستہ تو نے عطا کر دیا ہے اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ رہا آج کا درس، انشاءاللہ